پہنچا تو تمام تفصیلات معلوم ہوئے، تو بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے مجھے اس خدمت کے لیے مقرر کر دیا ہے، میرا اپنا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، بس وہیں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خدمت کے لیے ہدایت دے دی، اور اس وقت سے میں نے اس تحریک کو جو ہے نا آگے بڑھانے کی کوشش کرتا رہا، تو الحمدللہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے۔ اب مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم صرف اخباری بیانات یا سوشل میڈیا پر بیانات دینے سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہم کو ٹھوس بنیادی اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس تعلق سے ابتدا میں اعلان کیا تھا کہ اس سال حکومت کی جانب سے دعوت افطار کا بائیکاٹ کریں گے، آج بھی ہم اس پر قائم ہیں، لیکن کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ وہ چال خیامت کی چل گیا، تو ہمارا سی ایم بھی جو ہے چھوٹا شیطان ہے اور اس کا ذہن بھی شیطانی کے طور پر جو ہے چلتا ہے، تو اس نے ایسا وار کیا کہ ہمارے تلنگانہ کے جشن کے موقع پر اس نے افطار پارٹی کا اعلان کر دیا، تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مسلمان جشن تلنگانہ کے مخالف ہیں، یعنی اس کی شاطرانہ چال ہے اور وہ ہم کو جو ہے نا ایک رپس میں لانا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر جب سے جتنے بھی شرکاء ہیں جو اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیے ہیں کہ ان میں اکثریت کی رائے یہی تھی کہ کیوں ہم جو ہے نا اس کے جال میں پھنسیں، اور پھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات کا خیال کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ جو ہمارے برائے نام کے کرتا دھرتا ہے وہ تو برابر جائیں گے، اور جن کا ضمیر مر چکا ہے، جن کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت نہیں ہے، اور جس کے دل میں نام و نمود ہے، شہرت ہے، سیلفیاں لینا ہے، اور جو ہے نا منسٹروں کے بعد وہ کھڑے رہ کر کھجور کھانا جو اپنے لیے باہر سے افتخار سمجھتے ہیں، وہ تو ضرور جائیں گے، کیونکہ ان کا ضمیر مر چکا ہے کہ ان کے ضمیر پر یہ بھی اثر نہیں کیا کہ ہمارے شہر میں مسجد شریف ہو گئی اور ایسے زائن کے پاس ہم کیسے جائیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ کمشنر کی افطار پارٹی میں تقریباً ہوں گے، تو ان کے اوپر کچھ اثر ہونے والا نہیں۔ اب یہاں